شقیہ بیہا اہلہا۔ شقیہ یشقہ کے معنی ہوتے ہیں بد نصیب ہونا، بدبخت ہونا۔ ایک زبان جس کے بولنے والے بدبخت ہوئے یا بدبخت ہیں۔ مأساة پاکستان قضت على كثير من المغالطات او التفاؤلات التي عشنا فيها زمنا طويلا۔ مأسات کی جمع معاصی، جس کے معنی ہوتے ہیں ٹریجڈی، المیہ، حادثہ۔ ٹریجڈی، المیہ اور حادثہ، اس کو مأسات کہتے ہیں، معاصی کہتے ہیں۔ پاکستان کا حادثہ یا پاکستان کا المیہ، پاکستان کی ٹریجڈی نے بہت سی غلط فہمیوں کا خاتمہ کر دیا۔ قضا علی کے معنی ہوتے ہیں خاتمہ کرنا، قضا۔ فوقظہ موسیٰ فقضا علیہ، موسیٰ علیہ السلام نے ایک گھونسا مارا کہ اس کا خاتمہ ہو گیا، تو قضا علی کے معنی ہوتے ہیں خاتمہ کرنا۔ پاکستان کے المیہ نے بہت سی غلط فہمیوں کا خاتمہ کر دیا۔ ابھی تفاؤلات، اور بہت سی پیشن گوئیوں کا۔ تفاؤل کے معنی ہوتے ہیں فعل نیک لینا، یعنی پیشن گوئی۔ پیشن گوئیوں کا خاتمہ کر دیا۔ التی عشنا فیہا زمنا طویلا، جس میں ہم نے ایک طویل زمانہ گزارا ہے، جس میں ہم نے ایک لمبا زمانہ گزارا ہے۔ پاکستان کے المیہ نے بہت سی غلط فہمیوں اور بہت سی پیشن گوئیوں کا خاتمہ کر دیا، جس میں ہم نے ایک طویل زمانہ گزارا ہے۔ پس منظر سمجھ لیجئے، بلکہ خلاصہ سمجھ لیجئے کہ یہ 1971 میں بنگلہ دیش کا وجود ہوا تھا۔ 1971 میں بنگلہ دیش کو مشرقی پاکستان کہا جاتا تھا، اور وہ پاکستان اصل پاکستان تھا۔ یہ تقسیم ہی ایسی تھی جو نامعقول تھی۔ بیچ میں ہندوستان اور مشرقی پاکستان ادھر اور ایک پاکستان ادھر۔ تو 1947 میں یہ تقسیم ہوئی تھی، تو اس کے چند سالوں کے بعد یعنی 1971 میں حالات ایسے پیدا ہوئے کہ مشرقی پاکستان کو الگ کیا گیا۔ اور کس بنیاد پہ الگ کیا گیا؟ زبان کی بنیاد پہ۔ چونکہ بنگال والوں کی زبان اپنی الگ ہے، تو زبان کی عصبیت کو پیدا کر کے، زبان کی حمیت کو ابھار کر، اور زبان کی محبت کو ان کے اندر بڑھا کر مستقل ایک تحریک چلائی گئی، اور کہا کہ ان کی زبان الگ، تمہاری زبان الگ، دونوں میں کیا جوڑ ہے، تم کو الگ ایک حکومت کا دعویٰ کر دینا چاہیے۔ چنانچہ ان لوگوں نے واقعتاً، جس میں مجیب الرحمن تھے، جن کی یہ لڑکی ہے حسینہ، تو اس کا انہوں نے باقاعدہ پاکستان کی حکومت کا اعلان کیا، اور خود بعض ملکوں نے ان کا تعاون کیا، جس کے نتیجے میں باقاعدہ وجود آ گیا، بنگلہ دیش کا وجود ہوا۔ تو یہ زبان کی بنیاد پر ایک فتنہ کھڑا ہوا تھا، اور عصبیت چاہے زبان کی بنیاد پر ہو، چاہے رنگ کی بنیاد پر ہو، چاہے نسب کی بنیاد پر ہو، چاہے علاقے کی بنیاد پر ہو، یہ اسلام میں کسی طرح سے جائز نہیں ہے۔ زبان تو اس لیے ہے کہ لوگوں کو جوڑے، زبان تو اس لیے ہے کہ محبت کو تقسیم کرے، زبان تو اس لیے ہے کہ ایک دوسروں کے تعلقات کو بڑھائے، نہ کہ زبان اس لیے ہے کہ لوگوں کے تعلقات کو توڑے۔ یہ زبان تو شہد سے زیادہ میٹھی ہونی چاہیے، یہ زہر کب سے ہو گئی؟ تو اسے ایک بہت بڑا فتنہ کہا گیا ہے۔ یہی زبان کا فتنہ تھا جو عثمانی حکومت اور عربوں کے درمیان چلایا گیا۔ عثمانیوں کے سلسلے میں عربوں میں یہ مشہور کیا گیا کہ یہ ترکی کے لوگ جو عثمانی ہیں اور عجم ہیں، یہ تمہارے اوپر حکومت کر رہے ہیں، یعنی سعودی عرب ہے، قطر ہے، بحرین ہے، کویت ہے، یہ تمام خطے پر حکومت کر رہے ہیں۔ کہاں عرب اور کہاں عجم، دونوں کا الگ الگ اپنا نظام ہونا چاہیے۔ اور ایسی پالیسی چلائی گئی کہ قومیت عربیہ کو ہوا دی گئی، قومیت عربیہ کو ہوا دی گئی، اور پھر قومیت عجمیہ کو بھی ہوا دی گئی۔ اس طرح سے الگ الگ، عجم کی الگ قومیت ہو اور عرب کی الگ قومیت ہو۔ قومیت عجمیہ کو ترک قومیت کہا گیا ہے، ایک عرب قومیت، ایک ترک قومیت، اور اس کو اتنا زیادہ بڑھایا گیا کہ اس کے نتیجے میں خلافت عثمانیہ کا الغاء ہوا اور اس کا خاتمہ ہو گیا۔ تو یہ ہوتا ہے
عام طور پہ انسان اس نزاکت کو سمجھ نہیں پاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہماری پارٹی، ہمارا علاقہ، ہماری تنظیم، ہمارا خطہ، ہمارا ضلع، ہمارا صوبہ. بہت سی چیزیں ہیں جو ہمیں غور کرنی چاہیے کہ صوبے کے نام پہ متحد ہو جاتے ہیں، ضلع کے نام پہ متحد ہو جاتے ہیں، اور کلاس کے نام پہ متحد ہو جاتے ہیں. تو حق کی بنیاد پہ متحد ہونا چاہیے. انصر اخاک ظالما او مظلوما. زمانے جاہلیت میں یہی ہوتا تھا کہ لوگ اپنے قبیلے کی بنیاد پہ، خاندان کی بنیاد پہ، اپنی برادری کی بنیاد پہ اور اپنی نسبت کی بنیاد پہ، رنگ کی بنیاد پہ متحد ہوتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طلسم کو توڑا اور اس جادو کو ختم کیا جو اس زمانے میں رائج تھا، اور کہا کہ ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کے ہاتھ کو روکا جائے، اور مظلوم کی مدد یہ ہے کہ اس کے آنسو پوچھے جائیں، اس کے ساتھ ہمدردی کی جائے. تو یہ اس کا مفہوم ہی بدل دیا. انصر اخاک ظالما او مظلوما. پہلے یہ تھا کہ ہمارا بھائی ہے، چاہے ظالم ہو مظلوم، اس کی مدد کرنی ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، اس کا ظالم کی مدد تو یہ ہے کہ اس سے روکا جائے، چاہے بھائی ہو یا کوئی بھی ہو، اسے ظلم سے منع کیا جائے. سب سے پہلے ہاتھ سے اس کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے، زبان سے روکنے کی کوشش کرنی چاہیے، پھر اس کے بعد دل سے روکنے کا تو آخری مرحلہ ہے. تو یہ بات اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ لغۃ شقی بہا اہلھا، ایک ایسی زبان جس کے بولنے والے بدنصیب، جس کے بولنے والے بدنصیب ہیں کہ زبان کی بنیاد پہ اتنا بڑا فتنہ کھڑا کیا انہوں نے. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. تو یہی زبان کا فتنہ ترکی میں بھی ہوا اور یہی زبان کا فتنہ یہاں بھی ہوا. تو اسی تناظر میں یہ مضمون لکھا گیا. باقاعدہ انہوں نے لکھ ہی دیا ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ یہ ترکی کے حالات کے پیش نظر نہیں لکھا گیا ہے، بلکہ یہ تو بنگلہ دیش اور پاکستان کے ڈیوائڈ ہونے سے متعلق لکھا گیا ہے. مأساۃ پاکستان، پاکستان کا المیہ، پاکستان کا حادثہ، اس نے بہت سے غلط فہمیوں کا اور بہت سی پیشن گوئیوں کا خاتمہ کر دیا. التی، جس میں ہم نے ایک طویل زمانے تک زندگی گزاری ہے. انہا کشفت القناع عن ذلك الوجه القبیح والصورة الکریہۃ المخیفہ من عصبیۃ اللغہ. کشف القناع کے معنی ہوتے ہیں پردہ اٹھانا. انہا کشفت القناع، تعبیرات بھی نوٹ کیجیے، بہت اچھی تعبیرات ہیں. صرف معنی پر توجہ نہ دیجیے کہ ہم امتحان کے لیے پڑھ رہے ہیں. مقصد تھوڑا سا بلند رکھیے، وہ تو چھوٹا مقصد حل ہی ہو جائے گا. میں تو ایک مثال دیا کرتا ہوں عام طور پر کہ ایک صاحب نے ایک بزرگ کو بلایا اپنے مکان کی افتتاح کے لیے اور کہا کہ حضرت آئیے ہمارے مکان کا افتتاح کر دیجیے. تو گئے اور مکان کا افتتاح کیا. پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو کھڑکیاں لگی ہیں کس لیے لگی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت تازہ ہوا آئے گی تو اس سے ہماری صحت پر اچھا اثر پڑے گا. تو انہوں نے کہا اللہ کے بندے یہ نیت کر لیتے کہ اذان کی آواز آئے گی تو تازہ ہوا تو فری میں مل جاتی، ثواب کا ثواب مل جاتا اور یہ بھی چیزیں حاصل ہو جاتی. تو مقصد یہ رکھنا چاہیے کہ اذان کی آواز آئے گی، کسی مظلوم کی فریاد کی آواز آئے گی تو ہم اس کی مدد کر سکیں گے، کسی سوالی کی آواز آئے گی، بھکاری کی آواز آئے گی اور پریشان ہوگا تو ہم اس کی مدد کر سکیں گے. جب یہ جذبہ ہوگا تو کھڑکی کا فائدہ دو چند ہو جائے گا اور ہوا تو فری میں آئے گی ہی اللہ تعالیٰ. تو مقصد بلند رکھنا چاہیے. آپ اس لیے پڑھیے کہ انشاءاللہ وہ زبان سیکھنی ہے جو رسول عربی کی زبان ہے، جنت کی زبان ہے اور قرآن کی زبان ہے. ان 3 پوائنٹ کی بنیاد پہ ہمیں یہ کتاب پڑھ رہے ہیں. بقیہ امتحان کا مسئلہ تو حل ہی ہو جائے گا انشاءاللہ. جب مقصد بلند رکھیں گے تو یہ چیزیں چھوٹی حاصل ہو ہی جاتی ہیں. ہر چیز میں ایسے ہی جب انسان بلند مقصد رکھتا ہے تو چھوٹی چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں. اور جو لوگ چھوٹی چیزوں کو مقصد بنا لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ پھر چھوڑ دیتے ہیں، اس کو اسی حالت پر چھوڑ دیتے ہیں. تو نہ یہ حاصل ہوتا نہ وہ حاصل ہوتا. انسان پھر اسی میں غلطہ و پیشہ ہوتا ہے اور پریشان ہوتا ہے. تو مقصد بلند رکھنا چاہیے اور مقصد کے حصول کے لیے جد و جہد بھی اور دعا بھی. صرف جد و جہد نہیں بلکہ دعا بھی. دعا میں ہم لوگ کوتا ہیں تو اس وجہ سے چیزیں حاصل نہیں ہوتی ہیں. آپ انہا کشفت القناع، اس نے پردہ اٹھایا ہے. اس واقعے نے انہا کشفت القناع، اس واقعے نے پردہ اٹھایا ہے. عن ذلک الوجہ القبیح، اس برے چہرے سے، اس برے چہرے سے. عن ذلک الوجہ القبیح، اس برے چہرے سے. والصورۃ الکریہہ، اور اس مکروہ تصویر سے، اس مکروہ صورت سے. المخیفہ، جو ڈراؤنی ہے. اس مکروہ، کریہہ سے مراد بدصورت، مکروہ، اس بدصورت اور ڈراؤنی تصویر سے پردہ اٹھایا ہے. اس نے پردہ اٹھایا ہے برے چہرے سے اور ڈراؤنی اور بدصورت تصویر سے. کس کی؟ من عصبیت اللغہ، زبان کی عصبیت کی. زبان کی عصبیت کی ڈراؤنی اور ناپسندیدہ یا مکروہ تصویر سے پردہ اٹھایا ہے. وَأَثَارَتْ عِدَّةَ أَسْئِلَةٍ لِلضَّمِيرِ الْإِنسَانِ، اور اس نے انسانی ضمیر کے لیے بہت سے سوالات پیدا کر دیے ہیں.
اثارہ معنی ہوتے ہیں بھڑکا دینا یعنی پیدا کر دینا، اور اس نے انسانی ضمیر کے لیے بہت سے سوالات پیدا کر دیے ہیں۔ نمبر 1، حل یحق لأخٍ، کیا کسی بھائی کو یہ حق پہنچتا ہے، حل یحق لأخٍ، کیا کسی بھائی کو یہ حق پہنچتا ہے، ان یقتل اخاہ، کہ اپنے بھائی کو قتل کرے، لمجرد انہ یختلف عنہ فی اللغۃ، صرف اس وجہ سے کہ وہ اس سے مختلف ہے زبان میں، اس کی زبان الگ ہے، اس کی زبان الگ ہے۔ حل یحق لأخٍ، کیا کسی بھائی کو یہ حق پہنچتا ہے، ان یقتل اخاہ، کہ اپنے بھائی کو قتل کرے، لمجرد، صرف اس وجہ سے کہ وہ اس سے مختلف ہے زبان میں، کہ اس کی زبان الگ ہے، اس کی وجہ سے اس کو قتل کر دے، یہ حق پہنچتا ہے کسی بھائی کو۔ والتقالید الوطنیتی، اور قومی روایات، قومی روایات میں وہ الگ ہے، قومی روایات، تقالید کہتے ہیں روایات کو، رسومات کو، وطنیہ سے مراد وطنی اور قومی، تو قومی روایات میں اور زبان میں اس سے الگ ہے۔ او فی الزی الوطنی، یا قومی لباس میں، زیون کی جمع ازیا کے معنی ہوتے ہیں لباس کے، پوشاک کے، یا قومی لباس میں اور قومی پوشاک میں۔ والاکلۃ الشعبیہ، اور عوامی کھانے میں، اکلا معنی ہوتے ہیں کھانا، شعبیہ معنی ہوتے ہیں عوامی کھانا، عوامی کھان پان میں یا عوامی کھانے میں، عوامی کھانے میں۔ حل یحق لأحد، کیا کسی بھائی کو یہ حق پہنچتا ہے، ان یقتل اخاہ، کہ اپنے بھائی کو قتل کر دے، لمجرد، صرف اس وجہ سے کہ وہ اس سے الگ ہے، فی اللغۃ، زبان میں، اور قومی روایات میں، اور قومی لباس میں، اور عوامی کھانے میں۔ حل یحق لہ، دوسرا ہے، حل یحق لہ ان یذبح جارہ و صدیقہ، کیا کسی بھائی کو حق پہنچتا ہے کہ اپنے پڑوسی کو اور اپنے دوست کو ذبح کر دے۔ حل یحق لہ، کیا اس کو حق پہنچتا ہے، ان یذبح جارہ، کہ وہ اپنے بھائی کو، اپنے پڑوسی کو اور اپنے دوست کو، و استاذہ، اور اپنے استاد کو، و مرشدہ، اور اپنے رہنما کو، اپنے مرشد کو، اپنے پیر کو قتل کر دے یا ذبح کر دے، لأنہ لم یتکلم بلغتہ، صرف اس وجہ سے کہ اس کی زبان میں اس نے گفتگو نہیں کی ہے، اس نے اس کی زبان میں گفتگو نہیں کی ہے، یعنی اس کی جو زبان ہے اس زبان میں اس نے گفتگو نہیں کی ہے، تو اسی وجہ سے اس کو قتل کر دیا جائے۔ ولم یتزی بزیہ، اور اس کے لباس کو اس نے نہیں پہنا ہے، ولم یتزی بزیہ، اور اس کے لباس کو اس نے نہیں پہنا ہے۔ ولم یتعود بعاداتہ، اور اس کے عادات و اطوار کا وہ عادی نہیں ہوا ہے، اس کے عادات و اطوار کا وہ عادی نہیں ہوا ہے، تعود معنی ہے عادی ہونا، عادات و اطوار، اور اس کی عادات و اطوار کا وہ عادی نہیں ہوا ہے۔ حل یجوز لہ ان یحرق اولادہ احیاء لانہم لم یعطوہ مثلا نصیبہ من الکامل من المال وقسطہ الکافی من المحصول والانتاج۔ حل یجوز لہ، کیا اس کے لیے جائز ہے کہ اپنے بچوں کو زندہ جلا دے، ان یحرق اولادہ احیاء، کہ اپنے بچوں کو زندہ جلا دے، اپنی اولاد کو زندہ جلا دے۔ احرق یحرق، احراق بناتے ہیں جلانا، کیا اسے یہ حق ہے، کیا اس کے لیے جائز ہے کہ اپنے بچوں کو زندہ جلا دے، لأنہم، اس لیے کہ انہوں نے نہیں دیا ہے، مثال کے طور پر، لأنہم لم یعطوہ مثلا، اس لیے کہ انہوں نے نہیں دیا ہے مثال کے طور پر، نصیبہ الکامل من المال، اس کے حصے کو، مال سے اس کے مکمل حصے کو، نصیب کے معنی ہوتے ہیں حصہ، اردو میں نصیب کہتے ہیں قسمت کو، لیکن عربی میں نصیب جب آتا ہے تو اس کے معنی حصے کے ہوتے ہیں، تو وَنَصِيبَهُ مِنَ الْمَالِ مِنَ الْكَامِلِ فِي الْمَال، من الکامل، تو مال کے مکمل حصے کو اس نے نہیں دیا ہے۔ وَقِسْطَهُ الْكَافِي، اور کافی مقدار کو، قسط معنی ہوتے ہیں قسط، اور کافی مقدار کو، من المحصول والانتاج، وقسطہ الکافی، اور کافی مقدار کو، من المحصول، پیداوار کے، محصول معنی ہوتے ہیں پیداوار، انتاج کے معنی ہوتے ہیں پروڈکٹ یعنی مصنوعات، پیداوار اور مصنوعات، پیداوار اور ایجادات، پیداوار اور مصنوعات، پیداوار اور مصنوعات کے ایک کافی حصے کو، کفایت کرنے والے حصے کو یا کفایت کرنے والی قسط کو اس نے نہیں دیا ہے۔ حل یجوز لہ، کیا اس کے لیے جائز ہے کہ اپنے بچوں کو زندہ جلا دے، لأنہم لم یعطوہ، اس لیے کہ انہوں نے نہیں دیا مثال کے طور پر مال کے ایک مکمل حصے کو، وقسطہ الکافی، اور کفایت کرنے والی مقدار کو، من المحصول، پیداوار کی، والانتاج، اور مصنوعات کی۔ حل یمکن لہذہ العوامل مجتمعۃ ان تکون مبررا کاملا کافیا لقتل الابریاء وسفک الدماء وخلع العذار
والفسق والاستہتار، کیا ان تمام اجتماعی اسباب کے لیے ممکن ہے، حل یمکن لہذه العوامل مجتمعۃ، کیا عوامل کے معنی ہوتے ہیں اسباب کے، محرکات کے، دواعی کے، وجوہات کے، کیا تمام ان اجتماعی اسباب کے لیے ممکن ہے کہ ان تکون، کہ وہ ہوں، مبرراً کافیاً، ایک بنیادی وجہ، ایک کافی وجہ، مبرر مانتے ہیں وجہ کے، بنیادی سبب ہوں، کیا ان اجتماعی اسباب کے لیے ممکن ہے کہ ان تکون، کہ وہ ہوں، مبرراً کافیاً، ایک بنیادی وجہ، لقتل الابریاء، بے گناہوں کو قتل کرنے کے لیے، بے گناہوں کو، ابریا کہتے ہیں بے گناہوں کو قتل کرنے کے لیے ایک بنیادی سبب ہوں، کیا ان تمام اجتماعی اسباب کے لیے ممکن ہے کہ وہ ہوں بنیادی سبب، ان تمام عوامل اور محرکات اور دواعی کے لیے ممکن ہے کہ وہ بنیادی سبب ہوں بے گناہوں کو قتل کرنے کے لیے، وسفک الدماء، اور خوریزی کے لیے، سفک الدماء، خوریزی کرنا، خون بہانا، وسفک الدماء، اور خوریزی کے لیے، وخلع العذار، اور بے حیائی کے لیے، ازار کو اتار دینا، حیا کو اتار دینا یعنی بے حیائی، خلع الازار، غدار نہیں ہے، یہ غلط لکھا ہے، کتابت کی غلطی ہے، ازار ہے، ازار، عین زال الف را، اور حیا کو اتار دینا یعنی بے حیائی کے لیے، بے حیائی، لقتل الابریاء، معصوموں کو قتل کرنے کے لیے، بے گناہوں کو قتل کرنے کے لیے، وسفک الدماء، اور خون کو خوریزی کے لیے، وخلع الازار، اور بے حیائی کے لیے، والفسق والاستہتار، اور گناہ کے لیے اور بے شرمی کے لیے، استہتار کہتے ہیں بے شرمی سے کوئی کام کرنا، کھلم کھلا کوئی کام کرنا، برائی کرنا، استہتار، کھلم کھلا برائی کرنا، والفسق، اور گناہ کے لیے، والاستہتار، اور بے شرمی کے لیے، حل یمکن لہذه العوامل مجتمعۃ، کیا ان اجتماعی محرکات کے لیے ممکن ہے کہ یہ بنیادی سبب ہوں بے گناہوں کو قتل کرنے کے لیے، اور خوریزی کے لیے، اور بے حیائی کے لیے، اور گناہ کے لیے، اور بے شرمی کے لیے؟ کلا، ہرگز نہیں، یعنی نفی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اذن فما الذی حرک نزوات البنغالیین الی تشویہ تاریخہم بہذه الصفحة القاتمة السوداء ووسم جبینہم بہذا العار، اذن کلا، ہرگز نہیں، تو کس چیز نے بنگالیوں کے جذبات کو ابھارا؟ فما الذی حرک، نزوات نزوۃ کی جمع، نزوات من ہوتے ہیں جذبات کے اور رجحانات کے، جذبات کے، کس چیز نے بنگالیوں کے جذبات کو ابھارا؟ الی تشویہ تاریخہم، اپنی تاریخ کو بدنما کرنے کے لیے، شوہ من ہوتے ہیں اس کی شکل بگاڑنا، اپنی تاریخ کو بگاڑنا اور بدنما کرنا، اپنی تاریخ کو بدنما کرنے کے لیے، تو کس چیز نے بنگالیوں کے رجحانات کو ابھارا اور جذبات کو ابھارا اپنی تاریخ کو بدنما کرنے کے لیے؟ بہذه الصفحة القاتمة السوداء، اس بدصورت کالے صفحے کے ذریعے سے، قاتمہ من ہوتے ہیں بدصورت، کریہ المنظر، بدصورت، اور سودا کے من ہوتے ہیں بلیک یعنی کالا، اس کالے بدصورت صفحے کے ذریعے سے، اس کالے بدصورت صفحے پیج کے ذریعے سے اپنی تاریخ کو بدنما کرنے پر کس چیز نے ان کو ابھارا؟ فما الذی حرک، تو کس چیز نے ان کو ابھارا، کس چیز نے بنگالیوں کے جذبات کو ابھارا؟ الی تشویہ تاریخہم، ان کی تاریخ کو بدنما کرنے کے لیے، بہذه الصفحة، اس بدصورت صفحے کے ذریعے، السوداء کالے، ووسم جبینہم بہذا العار، وسم بھی کہ معنی ہوتا ہے داغدار کرنا، اور ان کی پیشانی کو اس عار کے ذریعے سے داغدار کرنے کے لیے، اور ان کی پیشانی کو اس عار کے ذریعے سے داغدار کرنے کے لیے، ان کی پیشانی کو اس عار کے ذریعے سے داغدار کرنے کے لیے، ان کی پیشانی کو اس عار کے ذریعے سے داغدار کرنے کے لیے۔ اب بات تو یہ بنیادی یہی ہے جو بات کہی گئی ہے، لیکن اس کو ایک وجہ اور بنائی گئی، یعنی کوئی نہ کوئی ایسی وجہ تلاش کر لی جاتی ہے جس کے ذریعے سے اختلافات اور بڑھیں۔
یہ لوگوں نے اس وقت وجہ تراش لی، یہ بنیادی سبب بیان کی کہ یہاں کا آدمی مشرقی پاکستان کا آدمی جیتا اور حق تھا اس کا کہ اس کو ذمہ دار بنایا جائے، لیکن وہاں کے لوگوں نے اس کو ذمہ دار نہیں بنایا اور اس کو وزیر اعظم نہیں بنایا ہے، اس کو بڑا عہدہ نہیں دیا، تو اس کی وجہ سے انفعال ہوا۔ یہ تو کبھی کبھی اجتماعی کاموں میں ان چیزوں کو برداشت کیا جاتا ہے، اتحاد کو قائم کرنے کے لیے کبھی کبھی منصب کے اور عہدے کی تمام چیزوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ تو یہ بتا دیا کہ چونکہ ہمیشہ بنگال کے لوگوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے سیاست میں، اقتصاد میں اور تمام تحریکات میں، اس وجہ سے ضرورت ہے کہ ان سے الگ ہو کر اپنا ایک نیا نظام چلائیں اور نیا جھنڈا گاڑ دیں۔ یہ ایک وجہ بیان کی گئی، لیکن اصل چیز وہی تھی لسانی عصبیت، جس کا تذکرہ یہاں کیا جا رہا ہے۔ ان القصۃ اعمق جذورا، یہ قصہ بہت گہری، یہ واقعہ بہت گہری جڑوں والا ہے۔ اعمق جذورا، جڑ، بہت عمیق جڑوں والا ہے، عمیق بہت گہری جڑوں والا ہے۔ وہ ابعد مدن، اور بہت درس اثرات والا ہے، درس مقصد والا ہے۔ ابعد مدن، مدن کے معنی ہوتے ہیں انتہا، درس اثر والا ہے۔ یہ واقعہ بہت گہری جڑوں والا ہے اور درس اثرات والا ہے۔ وہ اوسع اطارا، اور وسیع رقبے والا ہے، وسیع رقبے، اطار بنے ہوتے ہیں دائرہ اور رقبہ، وسیع دائرے کا ہے، وسیع دائرے والا ہے۔ مما نراہ بمنظار السیاست المحدودہ، جس کو ہم سیاست کے محدود آئینے سے دیکھتے ہیں، محدود اینک سے دیکھتے ہیں، منظار اینک، محدود اینک سے ہم دیکھتے ہیں۔ ان القصۃ، یہ قصہ، اعمق جذورا، بہت گہری جڑوں والا ہے، گہری جڑ اس کی تھی۔ وہ ابعد مدن، اور درس اثرات والا ہے، درس اثرات والا ہے۔ وہ اوسع اطارا، اور وسیع دائرے والا ہے۔ مما نراہ، جس کو ہم دیکھتے ہیں سیاست کی محدود اینک سے، جس کو ہم دیکھتے ہیں سیاست کے محدود اینک سے۔ فإنها تدل على بذور الحقد والضغینۃ والکراہیہ، فإنها تدل، یہ دلالت کرتا ہے کینہ اور جلن اور ناپسندیدگی کی تخم کو، کے بیجوں کا پتہ دے رہا ہے۔ فإنها تدل، یہ بتا رہا ہے، علی بذور، بذور مانے ہوتے ہیں بیج اور اس کے تخم۔ فإنها تدل، یہ بتا رہا ہے کینہ، ضغینہ کے مانے ہوتے ہیں جلن، کینہ اور جلن، والکراہیہ مانے ہوتے ہیں ناپسندیدگی، نفرت، کینہ، جلن اور نفرت کے بیج کو، کے بیج کا پتہ دے رہا ہے۔ یہ کینہ، جلن اور ناپسندیدگی کے بیج کا پتہ دے رہا ہے۔ التی غرسها هؤلاء فی قلوب الابناء، جس کی ان لوگوں نے تخم ریزی کی ہے، جس کا ان لوگوں نے پودا لگایا ہے۔ غرسہ معنی ہوتے ہیں پودا لگانا۔ التی غرسها هؤلاء، جس کا ان لوگوں نے پودا لگایا ہے، فی قلوب الابناء، بچوں کے دلوں میں۔ یہ قصہ جلن اور کینہ اور نفرت کے بیج کا پتہ دے رہا ہے۔ التی، جس کی انہوں نے تخم ریزی کی ہے یا جس کا انہوں نے پودا لگایا ہے بچوں کے دلوں میں۔ ووجدت جوا صالحا، اور اس نے ایک اچھی فضا پائی، جو کے معنی ہوتے ہیں ماحول کے، اس نے ایک اچھا ماحول پایا۔ ووجدت جوا صالحا، اس نے اچھا ماحول پایا، نیک نہیں ترجمہ کریں گے، اچھا، اس نے ایک اچھا ماحول پایا۔ وتربتا صالحتا، اور اچھی مٹی پائی، اچھی تربت اچھی مٹی پائی۔ للظہور، ظاہر ہونے کے لیے، والتقدم والنماء، اور بڑھنے کے لیے اور ترقی کرنے کے لیے، ظاہر ہونے کے لیے اور بڑھنے کے لیے، نما، ترقی کرنے کے لیے۔ اس نے اچھی فضا پائی اور اچھی مٹی پائی، ظاہر ہونے کے لیے، بڑھنے کے لیے اور ترقی کرنے کے لیے۔ حتی آتت ثمارها الخبیثہ، یہاں تک کہ اس نے اپنا ناپاک پھل دیا، خبیثہ ناپاک پھل، اپنا بہت کڑوا پھل دیا، ناپاک سے مراد کڑوا، یہاں تک کہ اس نے اپنا کڑوا پھل دیا۔ والذی خبث لا یخرج الا نکدا، اور جو زمین خراب ہوتی ہے، بنجر ہوتی ہے، تو وہ صحیح پھل نہیں دیتی ہے۔ لا یخرج الا نکدا، وہ بے فیض رہتی ہے، جو زمین بنجر ہوتی ہے وہ بے فیض رہتی ہے۔ لا یخرج الا نکدا، وہ بے فیض رہتی ہے، اس سے صحیح چیز نہیں نکلتی۔ بس۔